بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. وداؤٹ اینی ڈیلے، مجھے پتہ ہے رمضان ہے اور سارے روزے کی حالت میں آج کوئی اس موقع پہ ہم آپ کو چائے کا کپ بھی نہیں پوچھ سکتے، اس کے لیے معذرت ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اجازت ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر ہم آپ کو یہاں مدعو کیا اور آپ سارے احباب تشریف لائے. آپ کی یہاں آمد پہ ہم آپ کے مشکور ہیں. جتنے بھی ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں، جو ہمارے کالم نویس ہیں، جو ہمارے مختلف جرائد سے منسلک لوگ ہیں، ان سب کو خوش آمدید. یہاں پریس کلب کے سابق صدر صاحب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید. آج بیسکلی جی ہمیں آپ کو زحمت دینے کے 2-3 مقاصد تھے، اور ان مقاصد کی گریجولی ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. اور جس میں سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک ترقی کا عمل تھا، جس کے بارے میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ ترقی کا عمل رک چکا ہے، الحمدللہ آج ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے ہر حلقے میں تعمیر کشمیر پروگرام کے لگ بھگ 100 ملین کے قریب پیسے ریلیز کر دیے. اور جتنے بھی ماضی میں رکی سڑکات تھی یا جو بھی پروجیکٹ تھے، ان کے پیسے بھی ہم نے ریلیز کر دیے. یہ کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے. دوسرا، جو آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، جس میں شاہ سلطان برج تھا، رٹھوا ہریام تھا، یہ وہ پروجیکٹس تھے جن کی تکمیل کے لیے کوئی فائنینسنگ نہیں رکھی گئی تھی، جن کے لیے صرف زبانی اور سیاسی علام بندی کر کے ایک سلوگن جنریٹ کیا گیا تھا کہ شاید ہم ترقی کے کارواں میں حصے دار ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیے گئے تھے. یہ کریڈٹ چودھری انوار الحق کو اور موجودہ حکومت کو، اس اتحادی حکومت کو جاتا ہے کہ اس نے ان بڑے پروجیکٹ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا. اور آج آپ کا شاہ سلطان کا برج ایک آپریشنل شکل میں آپ کے سامنے، اور اس کی 100% پیمنٹ بھی ہو چکی ہے. تیسرا، ایک بہت درینہ ایشو تھا اہل میرپور کا، رٹھوا ہریام کا. رٹھوا ہریام کا کریڈٹ بھی آپ اس حکومت کو، پرائم منسٹر کو اور موجودہ ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو دیجیے کہ یہ ایک درینہ ایشو تھا جس کے اوپر بے تحاشا اسپیکولیشنز عمل میں لائی گئی. کوئی کہتا تھا 12 ارب 20 ارب 25 ارب 30 ارب کوئی کتنے پیسے لگیں گے، لیکن آج الحمدللہ اس کا ورک آرڈر جاری ہو کے اب وہ اپنے اس میں چلا گیا. پھر جاگرا ہائیڈل پروجیکٹ کی فنڈنگ تھی، وہ بھی آپ ہمیں کریڈٹ دیں کہ عرصہ دراز سے صرف آپ سن رہے تھے لیکن اس کے اوپر عمل کوئی نہیں تھا. آج الحمدللہ اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لے کے چلیں تو صرف ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر اور موجودہ گورنمنٹ کا ایک انہوں نے اپنا ایک مطمع نظر بنا لیا کہ ہمیں ایک انڈیو فیم نہیں چاہیے، ہمیں خواہ مخواہ کی شہرت نہیں لینی، ہم اپنے کام پہ فوکس کریں، اور جب کام منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اس کی عمل درآمد یقینی ہو جائے اور اس کا گراؤنڈ پہ شکل نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر عوام اس سے فائدہ لے. اور تاکہ یہ کیونکہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے اور اسی کے اوپر اس کا خرچ ہونا لازم اور ملزوم ہے. دوسری بنیادی چیز جس کے لیے آج آپ کو زحمت دی، ایک تو یہ تھا کیونکہ ترقیاتی عمل کے بارے میں ہماری کولیشن پارٹیز کے ہیڈز سربراہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو اس بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جہاں آپ کا کوئی سوال ہوگا ضرور اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ بات کریں گے. دوسری بنیادی چیز، ایک تاثر جنریٹ کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں سے کہ شاید کوئی تحریک عدم اعتماد کی صورتحال سامنے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم اسٹیج کے اوپر تمام کولیشن پارٹنرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بالکل اس بات کی صریحاً نفی کرتے ہیں کہ اس قسم کی اسپیکولیشنز جنریٹ کر کے شاید کوئی فرد واحد اپنے بینیفٹ کو تو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کو اس وقت اس چیز کا متحمل ہونا چاہیے. یہ ایک تاثر ہر رمضان میں جنریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید ماہ رمضان آیا تو تبدیلی کی ہوائیں یا فضائیں گونجنا شروع ہو جائیں گی اور لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی اور ایک مذاق عنصر اس میں شروع کر دیا جاتا ہے.
لیکن ہم اس بات کو سیریسلی دیکھتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ سارے میچور پولیٹیکل کارکن ہیں، اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے ان کی وابستگی ہے، کیونکہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور یہ ایک تاثر عام ہو جاتا ہے ویسے بھی جنرل پبلک کے اندر جب ہڑتالوں کا زور ہو، جب آپ کی سیاسی ملازمین سرکاری ملازمین سیاسی ملازمین بن جائیں تو پھر اس قسم کی اسپیکولیشنز زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں آج آپ کے سامنے بیٹھنے کا مقصد اس بات کی نفی کرنا تھا کہ جو پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چودھری انوار الحق کی حکومت اس وقت مضبوط، مستحکم اور اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بڑے آب و تاب کے ساتھ اپنے تعمیراتی کاموں کے اوپر فوکس کیے ہوئے، ہمارا اس سے ہٹ کے کوئی فوکس نہیں ہے، نہ کسی کی ذاتی انا اور تسکین کے لیے ہم نے کوئی لغو بیان بازی کے اوپر فوکس کیا ہے، نہ ہم نے کوئی پریس سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس بارے میں۔ آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد، سب کو لے کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اخبار میں شائع شدہ سٹیٹمنٹ اور موقع پہ بیٹھے ہوئے چیزوں سے آپ خود انالائز کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حال ہی میں پاکستان کے اندر بھی ایک آپ دیکھیں کہ ٹرانزیشنل فیز کمپلیٹ ہوا، الیکشن کے بعد ایک گورنمنٹ وہاں پر آئی ہے، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس وقت پاکستان کیونکہ معاشی طور پہ بہت مشکلات کا شکار ہے، اور اس وقت IMF کا وفد بھی پاکستان میں آیا ہوا ہے، اور پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنی پوری کوشش اور کاوش کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس اکنامک بھنور سے باہر نکالنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو پرسوں ترسوں ایک بزدلانہ کارروائی میں ہمارے آرمی کے جوانوں کو شہید کیا گیا، کرنل صاحب کو شہید کیا گیا، اس کو بھی ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ کیپٹن صاحب کو، باقی لوگ جتنے بھی جوان شہید ہوئے، ہم اس بزدلانہ کارروائی کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ بات جو پرسوں صدر پاکستان نے فرما کی کہ ہم اپنا خراج وصول کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا خراج اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روایت اب ختم ہو چکی ہے کہ ایک پاکستان کو کمزور ملک سمجھ کے اس کے اوپر جس کا دل چاہے حملہ کر دے۔ میرا خیال یہ پریکٹس اب آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہم اپنے ان شہداء کو، ان کی فیملیز کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آج اور آنے والے وقت کے لیے بھی ہمارے سپاہ تیار ہیں، کسی بھی قربانی سے وہ دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن کیونکہ ایک ایسی صورتحال پاکستان کے اندر ہے کہ آپ کا اس وقت اکنامکلی کوئی بہت اچھی وائبل پوزیشن نہیں ہے، پھر آپ کے جو ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈرز ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے، اور اس موقع سے ہندوستان جو ہے جو استطاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک خطہ ہے جسے ہم آزاد جموں و کشمیر کا نام دیتے ہیں، یہاں پر اگر کوئی ایسی ڈسٹربنس جس کو لنک کیا جائے کبھی پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی کے ساتھ، تو اس کو وہ ہائی لائٹ کرنے میں بالکل بھی کوئی دقیقہ فروغ سے کام نہیں لیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں، جو مختلف ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں، ان کو ایک سوچ سمجھ کے سیاسی بلوغت اور شعور کے ساتھ سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے، تاکہ اس کا اس طرف جو بس رہے ہیں لوگ جو اس وقت ہندوستان کی دراندازی، اس کے کالے قوانین اور اس کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور اس کے جو ظلم و بربریت ہے اس کا شکار ہو کے ان کو ایک امید نظر آتی ہے کہ شاید ریاست کے اس طرف ایک مضبوط مستحکم پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ حکومت چل رہی ہے جو کہ اس کاز کو دنیا کے سامنے پروموٹ کیے ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کسی میچور سیاسی آدمی کو، کسی بھی میچور سیاسی کارکن کو ہمارے اداروں کو انٹینگل کرنا چاہیے اور اداروں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ فلانے کی سپورٹ فلانے کے ساتھ ہے۔ یہاں پر سپورٹ آپ کے سامنے فلور کے اوپر بیٹھی ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ اس حکومت کے اندر حصے دار ہے، وہ مسلم لیگ نواز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، سیاسی طور پہ ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں، اور اپنی چوائس کے مطابق سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ یہ بات لنک کرنا کہ کوئی جنہوں نے فیصلہ کیا ان کو نقصان ہوگا یا انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور مجھے بڑی آفر کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جس کو آفر کی جا رہی ہے، جس کو آفر نہیں کی جا رہی، ابھی کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم ماضی کے اندر نہیں جانا چاہتے، نہ ہی ماضی کے جھروکوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس مجدھار میں
18-20 سال کے مہیدار میں ہم نے بھی اس اسمبلی کے اندر، میرا بھی چوتھا ٹینیور ہے، بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور بہت سی چیزیں پس پردہ بھی دیکھی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کی عزت کو محفوظ رکھے. کسی کے اوپر تنقید کیے بغیر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. اور پولیٹیکل میچورٹی یہ ہے کہ اس وقت چودھری انوار الحق کی حکومت ریاست کے عوام کی خدمت میں سربکف ہے. وہ اپنے مشن کو جاری رکھے گی. کسی بھی پولیٹیکل آپ کہہ لیں یہ جو میں تو اس کو پولیٹیکل دھمکی کہتا ہوں جو اخبارات میں اس دن دی جاتی ہے، اس سے احتساب کا عمل نہیں رکے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے. احتساب کا عمل اپنے آب و تاب کے ساتھ چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہونا چاہیے جس کا دامن اور جس کے ہاتھ صاف ہو. انہی الفاظ کے ساتھ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئے روز پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے. اس بارے میں گورنمنٹ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر سرکاری ملازم ہڑتال پہ ہوگا تو کوئی بھی حکومت چین میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا اگر کوئی بھی شہری کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا تو حکومت اس کے لیے پشیمان ہوگی. لیکن کیونکہ حکومت کو ان لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وسائل کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، اور وسائل کا دار و مدار وفاق کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں جو ویریبل گرانٹ ملتی ہے ہم اسی کے اوپر چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں اور مینجمنٹ کر کے اپنے فائنینسز کو ہم مینیج کرتے ہیں. اور ہم اپنے فائنینشیل اسٹریم بناتے ہیں جس کے تحت ہم پورا پھر سال اپنا صرف کرتے ہیں. کیونکہ کئی پروجیکٹس تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کے PC1 کے PD1 کے تحت PC1 کے تحت PSTP کا حصہ تھے، ان کو ختم ہونے کے بعد کہا سنا گیا کہ یہ کیونکہ آزاد کشمیر کے نارمل میزانیے کے اوپر چلے جائیں گے. ایز سچ کچھ اس کی ڈاکیومنٹیشن تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ ایک بڑے پورشن کو آپ اپنے بجٹ کا حصہ بناتے ہیں تو اس کے پھر ریپرکشنز یا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بیلداران کا بھی ایشو ابھی کرن صاحب اس پہ بات کرتے ہیں، MNCH کا بھی ایشو، ہیلتھ منسٹر بھی بیٹھے ہیں، اور کافی حد تک چیزوں کو ہم نے کیٹر کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلا جواز ڈیمانڈز ہیں جس سے لوگوں کو جان بوجھ کے دفاتر سے غیر حاضر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی اچھی صحت مند روایت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اس کو بغور دیکھ رہے ہیں اور جواب دہی کے عمل سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے. میں کرنل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے وہ بات کریں، پھر فیصل صاحب کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز وزراء صاحبان اور میڈیا کے نمائندگان، میں سب سے پہلے کیونکہ ماجد خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام سیاسی موجودہ صورتحال کے حوالے سے پورا اس کا جائزہ بھی لیا، اس کا اظہار بھی کیا. میں کیونکہ اس حکومت کی کیبنٹ کا حصہ بھی ہوں اور اپنی جماعت کی بھی نمائندگی کرتا ہوں، تو سب سے پہلے تو میں کیونکہ آئے روز آج کل اخبارات میں روزانہ عدم اعتماد کے حوالے سے، حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے خبریں سننے میں آ رہی ہیں، تو میں سب سے پہلے اس بات کی مکمل طور پر تردید کرتا ہوں کہ اس وقت تک نہ ہی کوئی ایسی بات کسی بھی جگہ پر زیر غور اور زیر عمل ہے. یہ ٹوٹل ایک مفروضہ ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بار کا رمضان صرف اللہ کی عبادت، روزے اور عوام کی خدمت میں صرف کیا جائے گا. ماضی کی طرح اس رمضان کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو رمضان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے. تو یہ اس حوالے سے اس بات پر آپ پورا یقین رکھیے، اعتماد رکھیے. پاکستان کے اندر ایک سیاسی پروسیس کے ذریعے اس وقت حکومت قائم ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ یہ جو حکومت آج پاکستان میں بنی ہے اس کے مثبت اثرات آزاد کشمیر کے اندر بھی آئیں گے. اور اس آج حکومت کو تقریباً 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پچھلی جو 2 حکومتیں تھیں جن کے بارے میں شاید آج ان کی تعریف و توصیف بھی کی جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بالکل صحیح طریقے سے یاد ہوگی کہ ان 2 سالوں کے اندر آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کا پہیہ اس طرح سے روک دیا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کے
کسی حلقے کے اندر ایک گیتی، ایک بیلچہ اور کوئی کام کاج نہیں ہو سکا. لیکن بے شمار فائنینشیل کرائسس اور کرچ کے باوجود جب یہ حکومت آئی، کولیشن حکومت تھی، کیبنٹ بننے میں تاخیر ہوئی، محکمہ جات دینے میں بھی تاخیر ہوئی، بے شمار مشکلات تھیں اس ریاست کے اندر. جو ماضی کی روایات قائم ہو چکی ہیں کہ عدم اعتمادیوں کے طریقے ایک سنگل جماعت کی حکومتوں میں بھرپور اور بڑی کیبنٹ کے باوجود آتی رہی ہیں، تو ان روایات کی وجہ سے یہاں پہ جس طرح کا طرز سیاست رہا ہے، تو کیبنٹ بنانے میں 3 جماعتوں کی تحفیظ ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 11 ماہ اس حکومت کو ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی ایک بھی ایسی سنجیدہ کوشش آپ کو نظر نہیں آئی جس میں کوئی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے یا اس نظام کو ڈیریل کرنے کے حوالے سے کوشش کی گئی ہو. اس وقت حکومتیں چلانا حکومتیں بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے. پاکستان کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت کتنا بڑا ایک مالی اور فائنینشیل کرائسس ہے اور سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے ریاست کے اندر اس وقت بھی مالی بے شمار ہمیں مسائل درپیش ہے، ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کے ساتھ ہمارے مذاکرات کا عمل جاری ہے، بجلی کے ٹیرف سے لے کر ایسے تمام معاملات جو آج میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے دور میں ایڈریس کیے گئے، وہ تمام سبجیکٹ جو ان اٹینڈنٹ تھے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، آج ان کو دیکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے وفاق کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں، آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ بڑی بات ہے. یقیناً فائنینشیل کرائسس ہونے کی وجہ سے، ماضی کے اندر ایسی روایات ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات کا بھی ہمیں سامنا ہے. یہ شاید ہماری ایک کمی اور کوتاہی اس حکومت کی یقیناً رہی ہوگی کہ ہم اپنے ان معاملات کی، ان کام کاج کی اس طرح سے تشہیر نہیں کر سکے جس طرح سے ہونی چاہیے. میں خود کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے، ہمارے ماجد خان صاحب سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ماضی کی حکومتیں کچھ نہ دیکھ کر بھی تشہیر کیا کرتی تھی. ابھی آپ کا تعمیر کشمیر کا یہ 50 کروڑ کا پیکج جو حلقوں میں گیا ہے، یہ کوئی معمولی پیکج نہیں ہے. اور یہ 50 کروڑ کسی کیش کی صورت میں کسی منسٹر یا ایم ایل اے کی جیب میں نہیں گیا، بلکہ ان حلقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے گیا ہے. سڑکوں کی صورت میں گیا ہے، پلوں کی صورت میں گیا ہے، اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے گیا ہے. اور 3 بلین، میں سمجھتا ہوں یہ معمولی بات نہیں کہ 3 بلین ای ٹینڈرنگ کے ذریعے جانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس حوالے سے اس حکومت کو 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے. 3 پارٹیوں کی ایک کولیشن حکومت ہے. بے شمار ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. ہم ہر روز جواب دہی کے عمل سے عوام کے سامنے، ایکشن کمیٹیز کے سامنے، میڈیا کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر گزر رہے ہیں. ہمیں انشاءاللہ اس بات کی پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کے اس نئے سیٹ اپ کے آنے کے بعد ہمارے لیے مزید آسانیاں ہوں گی. میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ اس حکومت کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں، اور یہ تمام ہماری جو حکومت ہے متفق اور متحد ہے. باقی اعداد و شمار کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے کرنل وقار صاحب جو کہ سینئر موسٹ منسٹر ہیں، یہ اپنا اس میں اظہار رائے خیال فرمائیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت میرے خیال میں ماجد صاحب نے اور فیصل صاحب نے بڑی کلیئر بات بتا دی، اور فیصل صاحب نے تو بالکل ہی شک نہیں چھوڑا کہ ہر رمضان میں سمجھا جاتا ہے کہ اس دفعہ کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس دفعہ صرف عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے، خدمت کریں گے آپ کی. اگر آپ کو یاد ہو تو 28 اپریل کو پی ایم نے حلف کیا تھا، اس گورنمنٹ نے چینج کیا تھا. جو پہلے ایک ہفتے میں 25 یا 26 اپریل کو پہلا ہمیں بتایا گیا کہ آپ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پورے 11 مہینے ہو گئے. یہ گورنمنٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتحادی بھی اور مین منسٹرز بھی یہاں پہ، تینوں پارٹیز یہاں پہ موجود ہیں. 11 مہینے کے بعد پوری اپنے گڈ گورننس کے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے. وہ شاید آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو پسند نہ ہو، اٹ از اممیٹیریل کہ کس کو پسند ہے. ذاتی خواہشوں پہ گورنمنٹس نہیں چلتی. بہت سے لوگوں کی ذاتی خواہش ہوگی کہ گورنمنٹ چلی جائے. مافیاز کو تکلیف ہے، بتہ خوروں کو تکلیف ہے، ان لوگوں کو تکلیف ہے جن کو سسٹم میں حصہ نہیں مل رہا.
یہ انہیں ہم ایشور کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر از انوار الحق اینڈ ود ہز کیبنٹ ان کو بھتہ نہیں ملے گا. یہ تو اتنا مرضی شور کر لیں. 20 اپریل کے جس دن حلف لیا اور عید کے بعد یہ کام شروع ہوا تھا, اور ہر دفعہ ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے. کبھی 8 فروری ہوتی ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے, تو کبھی یہ ہو جائے تو ہو جائے گا, تو کبھی وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. فیصل صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج تک کسی کو کوئی ایسی موو نہیں ہے. خواہشیں بہت لوگوں کی ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور تکلیف کس کو ہے؟ آٹا مافیا کو ہے, سگریٹ مافیا کو ہے, ٹمبر مافیا کو ہے. ان کو واقعی تکلیف ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کی تکلیف کیا ہے. 50 کروڑ ہر حلقے میں گیا, ای ٹینڈرنگ ہوئی اور 3 بلین کی سیونگ ہوئی. یہ کبھی آپ نے سنا تھا پہلے؟ ہم بھی پہلے بھی 5 سال گورنمنٹ میں رہے ہیں, سسٹم دیکھے ہوئے, ہم نے سب دیکھے ہوئے. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. تینوں پارٹیز یہاں پہ موجود ہیں. کوئی ایسی موو نہیں ہے جس میں ہم کہیں گے جی نمبر پورے آج ہوا یا کل ہوا. جس دن ہونا ہے وہ خواہشوں پہ نہیں ہونا ہو. جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہنا اس دن ہو جانا ہے. زندگی کا ہمیں کل کا پتہ نہیں ہے, تو ہم اگلے پتہ نہیں کتنے سال پلان کرتے ہیں. دوسرا, جب ادارے میرے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں. وہ ادارے ہیں کس کے؟ ہمارے ادارے ہیں وہ. اور جب ادارے آپ کی سیاست کے ساتھ ایگری نہ کریں تو پھر ہم کیا ادارے زیادتی کر رہے ہیں؟ کوئی ادارہ زیادتی نہیں کر رہا. یہ ادارے وہ ہیں جو کل بھی شدہ ہوا ہے. پرسوں 2 دن پہلے ایک والد کو ہم کل پرائم منسٹر اور کیبنٹ گئی ان کے فاتحہ کہنے, تو آپ سوچئے وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی, 23 سال عمر اور شادی کے 22 سال بعد وہ پیدا ہوا. اس والد کو آپ نے سنا ہوگا ویڈیو میں کہ اس کے جذبات کو دیکھیے. اور باتیں جب ہم اداروں کے خلاف جب میرے ساتھ ہیں تو اس سے بہتر ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی پریس کانفرنس جیسے ماجد صاحب نے بڑا کلیئر اور فیصل صاحب نے بتایا. مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ اور عوام کو یہ بتانا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی موو نہیں ہے. This is a stable government running under Prime Minister چودھری انوار الحق. اور یہ جب تک اللہ چاہے گا یہی سیٹ اپ رہے گا. اور انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ یہ سب کچھ اسی طرح ٹھیک چلے گا. ابھی کچھ چیزیں جو باقی آپ کے سوال جواب ہم لیں گے جتنے مرضی آپ, کوئی ایشو نہیں ہے. وی آر اوپن فار ڈسکشن آن اینی سبجیکٹ. ہمیں آپ سے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ٹیم اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے پچھلے 11 مہینے میں ان کا کوئی بلیک ہول نہیں ہے. کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. لوگ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو انوائرمنٹس بنائی گئی تھی, کچھ بنی, کچھ ایشوز ہیں, میں آپ کو ایک 1 بائی 1 اس کو بتا دیتا ہوں. فارسٹ میں بڑا شور پڑا ہوا تھا جی کہ زیادتی ہو گئی. کوئی زیادتی نہیں کی گئی. یہ ایک پروجیکٹ تھا جو شروع ہوا اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. یہ ریگولر امپلائیز نہیں ہے جن کو نکالا گیا تھا. آپ سب سمجھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. اے ڈی پی کا ایک ٹینیور ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ لوگ لگائے جاتے ہیں تو ان کو کلیئر بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ لگ رہے ہیں, وہ پروجیکٹ جب ختم ہوگا ٹرمینیٹ ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس ریاست میں ہماری سیاست نے اتنا عمل دخل کر دیا ہے کہ ہم ریاست کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل گین لینے کی وجہ سے سسٹم چلاتے رہتے ہیں. یہ واحد ریاست ہے جو 24 لاکھ روڈ رہتے ہیں, زیادہ 42 ہیں ویسے جو رہ رہے ہیں ریاست کے اندر, اور اس کے 1,50,000 کے قریب ملازم ہیں. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. 28 ارب خرچ کرنے کے لیے سے ہم 190 بلین خرچ کرتے ہیں. اس میں بالکل ایگریڈ ہے کہ جب ریاست چلانی ہے تو کچھ چیزیں ایسی جو اسینشیل ہوتی ہیں. ابھی یہ پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, ابھی دیکھیں آٹا سبسڈی مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے اور ہم کس ریٹ پہ دے رہے ہیں.
تقریباً 1 بلین سبسڈی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو 7 ارب دیتے ہیں ہم، یہ صرف آٹا پہ ہے۔ پھر آپ الیکٹریسٹی پہ آ جائیں، الیکٹریسٹی پہ 2.2 بلین ہم لیتے ہیں یونٹس، اور کل 5 روپے انکریز ہوئی ہے پاکستان میں۔ اس کا بھی تقریباً جو امپیکٹ ہمیں سالانہ آ رہا ہے 15 سے 20 ارب روپے آئے گا۔ پھر پے انکریز جو بھی ہے، ہم پیریٹی تو چاہتے ہیں ہر چیز ادھر کے ساتھ، لیکن اپنے وسائل بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ ادھر پیریٹی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ یا گوجرانوالہ ڈویژن سے چھوٹے ہیں، ان کے کتنے ملازم ہیں تو ہمارے کتنے ملازم ہیں یہاں پہ، یہ پیریٹی کوئی نہیں دیکھتا۔ ادھر جب کسی پہ تھوڑا سا ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ، تو پھر کیا ہوتا ہے جی، ظالم حکومت بے روزگاری میں اضافہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا کس کی کاسٹ پہ؟ ایک عام آدمی جو باہر پھر رہا ہے، اس کو دوائی نہیں مل رہی، اس کو کھانے کے لیے چیز صحیح نہیں مل رہی، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے نوکری چاہیے۔ الیکٹریسٹی کو دیکھ لیں، آٹا کو دیکھ لیں، پے انکریز کو دیکھ لیں، یہ سارا بوجھ کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف 80% الیکٹریسٹی چوری، ٹیکسز ہم دینے کو گھبراتے کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں، پرفارما بھیج دیا جائے تو اس پہ شور پڑ جاتا۔ تو پھر ریاست چلتی کیسے ہے کہ صرف بھرتیاں کرتے جائیں اور ان کی مرضی کی تنخواہیں دیتے جائیں، الاؤنسز مانتے جائیں، مراد سب لینی ہے، لیکن جب ذمہ داری کی بات آئے گی تو آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہم کس طرح ذمہ داریاں اپنی پوری کرتے ہیں۔ اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے اس پرائم منسٹر کا، اس گورنمنٹ کا، کہ کسی کو بھی بے روزگار کیا جائے، لیکن جب پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو انہوں نے، لیکن انوائرمنٹ ایسی بن گئی ہے کہ جس کو اور کوئی اسٹیج نہیں ملتا ان کو یہ اسٹیج مل جاتا ہے، ادھر جا کے تقریریں کرتے ہیں۔ بجائے آپ ہیلپ کریں، چیزوں کو کام ڈاؤن کریں آپ، کیونکہ میرے پرسنل موٹیوز ہیں، ہم جا کے تقریر کر کے ہم ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ جو 3 ایشوز تھے ہمارے، فارسٹ کا، ہیلتھ کا، منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فارسٹ منسٹر آج یہاں پہ نہیں آ سکے، اور تیسرا تھا ہمارے سیکریٹریٹ کا۔ تینوں ایشوز اللہ کے فضل و کرم سے سالو کر لیے گئے۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس کی، بہت سے لوگ نا امید ہوں گے اس سے، بہت سے لوگوں کی امیدوں پہ اوس پڑ جائے گی، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے، کیونکہ نیت اس ٹیم کی بالکل ٹھیک ہے، اور ایک ہی نیت ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق ڈالے اور گورننس کو گورننس سمجھ کے کیا جائے۔ آپ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا گورننس پہ بھی، لیکن یہ خواہشوں پہ گورننس نہیں ہو سکتی۔ بک رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک کام چل رہا ہے، وہ مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن کام ٹھیک ہے، اور اسی طرح چلے گا انشاءاللہ۔ اس پرائم منسٹر میں ایک چیز جو سب سے بڑی پازیٹیو ہے، یہ بلیک میل نہیں ہوتا کسی سے، ایکسپلائٹ نہیں ہوتا اس سے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ اس لحاظ سے کوئی نہیں ہے، ورنہ 100% تو اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کا ایک ٹیڑھی پیسے کا روادار نہیں ہے، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا 50% بجٹ لیپس ہو جائے؟ یہ وہی ریاست ہے نا، گورنمنٹ تھی پچھلی، جس نے 62 کروڑ روپیہ سیکرٹ فنڈ میں زیادہ کیا، 2 کروڑ کی بجائے 62 کروڑ روپے گئے۔ اس پہ تو کوئی نہیں بولتے، یہ جو مافیاز ہیں کہ لوٹا گیا اس ریاست کو۔ یہ فیصل صاحب نے بالکل 2 سال میں ایک اینٹ نہیں لگی تھی اس ریاست میں، لیکن کوئی نہیں بولا۔ اکراس دی بورڈ ایوری کنسٹیٹوئنسی برابری کی بنیاد پہ ہر ایک کو حصہ دیا گیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ رول یہاں پہ نہیں ہے بالکل۔ اکراس دی بورڈ ہر حلقے کو برابر حصہ دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کو ڈیفینیٹلی وہ تکلیف بھی ہے۔
یہاں پہ ایسے ایسے حلقے بھی تھے کہ جدھر 3 کالج ہیں اور دوسری طرف 14 کالج ہیں. کیوں کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بحث تھی, نیوسنس تھی. لیکن اس پرائم منسٹر نے برابری کی بنیاد پہ ہر حلقے کو اس کا حق دیا. اور یہ بھی ریکارڈ ہوگا, آپ دیکھ لیجیے گا کہ 11 مہینے کے عرصے میں نہ ایک سنگل گاڑی نہیں لی گئی, نہ ایک نیو پوسٹ کریٹ کی گئی. ہم پوسٹیں اس لیے نہیں کریٹ کرتے کہ اس کو وہ عوام کی بہتری ہوگی. میں اپنی گندی سیاست کے لیے پوسٹیں کریٹ کرتا ہوں زیادہ, کہ میں نے بندے بھرتی کرنے. تو یہ کریڈٹ دیں اس گورنمنٹ کو, یہ ان سب کو دیں کہ اس پہ ایگریڈ ہیں کہ یہ ایسے کام نہیں کرنے. اور پھر ابو آل دی پرائم منسٹر از دیر کہ ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں کریں گے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارا 60 کروڑ تھا دوائیوں کا بجٹ, 48 ایک تھا اور کوئی ایمرجنسی میں 1.2 بلین کیا گیا ہے, اسٹیٹ وائڈ ڈبل. کس نے کیا تھا؟ اتنے عرصے سے چل رہے تھے. میرا ہاسپٹل تحصیل ہیڈ کوارٹر 7 لاکھ روپے لیتا تھا, تو ایک کوئی اچھا جس کی لاٹھی اس کے تو وہ 35 لاکھ لیتا تھا. آپ بجٹ بک اٹھا کے دیکھ لیں, سب کو 30 سے 35 لاکھ روپے دیا, ارسپیکٹو کہ کسی نے کہا ہے یا کسی نے نہیں کہا. اس سے عام آدمی کو فائدہ پڑے گا. پروسیجرل مسٹیکس ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. یہ سرحد پہ وہ کیا سستو نہیں جمائی جا سکتی. ازلوں کے بگڑے ہوئے اٹ ٹیکس ٹائم ٹو مینڈ دم. لیکن یہ آپ مانیں کہ ایفرٹ کی جا رہی ہے, نیت ٹھیک ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. کچھ ہو رہی ہیں, کچھ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ جو ایک میجر اسٹیپ اس گورنمنٹ نے لیا کشمیر کونسل کے ایسٹس اور اس کے جو ہمارے انریزالوڈ ایشوز تھے, agreed کہ 13th amendment was a big loophole, big jump. لیکن اس کی آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کب ہوئی؟ وہ ابھی ہوئی ہے. آپ کو ایسس مل گئے, آپ کے ملازمین واپس آ گئے, آپ کی باقی چیزیں ٹھیک ہو گئی. 8 ارب روپیہ یونیورسل فنڈ ہمیں واپس ملا ہے, جو پچھلے 10-15 سال سے سب کوشش کر رہے تھے, نہیں ملا. 8 بلین. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس گورنمنٹ کو, اس پرائم منسٹر کو, کہ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کون ناراض ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. یہ ہے ساڈا حق, یہ پھر حق. یہ نہیں ہے جو باہر نعرے مار رہے ہوتے ہیں, لیکن ود ان لمٹس رہ کے آپ انہیں بتائیں صحیح بات. تمام معاشی مشکلات کے باوجود آزاد کشمیر واحد دکھتا ہے جس سے پورا ADP کا جتنا حصہ بنتا تھا مل چکا ہے, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ادارے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ نے انڈرسٹینڈ کیا, ہمیں سب کچھ ملا اس کے باوجود. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے گورنمنٹ وہیکلس کا آکشن کیا. میرا خیال ہے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ 200 گاڑیاں آکشن کی ہیں ہم نے. یہ بھی تو آپ دیکھیے, کچھ گل سڑ رہی تھی, کچھ ایکسٹرا چل رہی تھی, سب واپس بھی. ابھی اندر چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ میجر آپریشن ہو جائے گا. منیمم وہیکلز ریکوائرڈ آپ کو روڈز پہ نظر آئیں گی. ٹوٹل آٹومیشن پہ جا رہے ہیں ہم. آٹومیشن صرف وہ کرے گا جس کو پتا ہے کہ میں نے کوئی شارٹ سرکٹ نہیں کرنی چیزیں. پیپر لیس انوائرمنٹس ہوں گی آپ کی. آپ کو ایک کلک پہ ہر چیز سامنے آ جائے کرے گی. میں فائل غائب نہیں کر سکوں گا کسی کی. اس کی ٹریکنگ ہو رہی ہے, کس کے پاس جا رہی ہے, کدھر سے واپس جا رہی ہے, کس کے پاس جا رہی ہے, ٹائم فریم, ٹائم پیرامیٹرز کے اندر ہوگا. تو یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو سمجھتے ہیں کہ جی نظام ٹھیک ہونا چاہیے. باقی ماجد صاحب نے بھی بتا دیا. تو ابھی آپ کے کوئی کوشچن ہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہے تو ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں, جو آخری چیز ہے, سوری کیونکہ وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی. ایک اور ہم انشاءاللہ آپ کے آنے والے دنوں کے اندر ہم سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے
ایک بہت ہی جید اور جدید نظام ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ جو اس وقت آپ کا ماضی کا سسٹم تھا اس میں یکسر تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ ایکٹ ہم نے پاس کر لیا، سوشل پروٹیکشن ایکٹ منظور ہو چکا ہے، اور اس کو بالکل ہم بڑے ہی نیٹ اور کلین بیسس کے اوپر ہم اس کو اب ایکسپیڈائٹ کریں گے. اس کے چیئرمین اس وقت پرائم منسٹر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں جو ہمارے جید حضرات ہیں ان کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کریں گے، تاکہ ایک بالکل جدید نظام ہم آپ کے سامنے لائیں گے جس میں کل کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کو ایزی پیسہ کے ذریعے ہر آدمی کو ایک ریزنیبل ہینڈسم اماؤنٹ، جس کا ابھی میں ذکر مجھے پتہ ہے لیکن میں کر نہیں سکتا کیونکہ جب تک ہم اس کو فزیکل شکل میں آپ کے سامنے لے نہ آئے. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ غریبوں کو جی 5-6 کیٹیگری وہ بھی آ جانا جی کسی نے لوڑ ہے دسو. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پلیز پوچھ سکتا ہے. جی پلیز. یہ فاروق حیدر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی آپ کے اتحادی ہیں حکومت کے، کیا آپ کی یہ پارٹی پالیسی ہے؟ اگر پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے تو کیا آپ 2 ارکان اسمبلی جو ہیں آپ فاروق حیدر صاحب کے اس بیان کو ذاتی طور پہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ ذاتیات کو چھوڑ کے نا، اگر پارٹی پالیسی ہوتی تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے. ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ. ہم کسی کی ذاتیات پہ نہیں بات کریں گے. ٹھیک ہے، اگر پارٹی پالیسی ہوتی تو میں اور قاضی صاحب یہاں پہ ہوتے اس وقت. نہیں دیکھیں نا، انڈیویجول کو نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے. آپ اس وقت اتحادی حکومت کے ایک اہم حصے کے طور پہ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جماعت مسلم نون کے حوالے سے، اور کیا آپ اپنے صدر جماعت اور سیکرٹری جنرل کو تحقیق کریں گے کہ اس پہ کوئی کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ میں نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا میرے بھائی کہ اگر پارٹی پالیسی یہ ہوتی جو فاروق صاحب نے کہا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے. میں نے بھی یہی جواب دیا نا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ذاتی حیثیت سے یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ پارٹی پالیسی یہ ہوتی جو کل کہا گیا تو ہم یہاں پہ ہوتے، ہم یہاں پہ نہ ہوتے پھر. تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں. نہیں بات سمجھتے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کلیئرٹی آ گئی آپ کو. یہ بتائیں کہ آخر آپ نے کوئی اندازہ لگایا ہے کہ ان کی ریزرویشن ہے کیا؟ آخر ان کو کوئی کیا کہ آپ حکومت میں آپ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے کوئی مسئلے حل نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب وہی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے کیا کیا. ترجمان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جناب ترجمان یہاں اپنی حکومت کی حکومت کے خاص نمایاں کروائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی حکومت نے کچھ ایسے کام کیے جو سابقہ حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. کیا یہ آپ اپنا فیلئر نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو تحقیر کر کے یہ نہیں بتا سکے اپنی حکومت کے کارہائے نمایاں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا؟ میں نے اس بات کا پہلے اتفاق کیا ہے. اچھا آپ اپنے سچی بات یہ ہے کہ میں بات بھی سے ہٹ کے آپ سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں. آپ کی حکومت یہ تاثر جو ہے وہ یہ نہیں دے سکی پبلک میں کہ یہ کوئی جمہوری حکومت ہے اور یہ کوئی عوامی حکومت ہے. آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی 10 ساتھ آگے اور مسلم لیگ نون، یہ تو خیر ڈسپلن والے لوگ ہیں، اشارہ کیا تو بیٹھ گئے، اشارہ کیا اٹھ گئے. لیکن یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ بے لگام لوگ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں آ کے یہ بھی ان کی فکری اور نظریاتی لامبندی ہو گئی پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے، ان کی بھی نظریاتی لامبندی ہو گئی. آپ یہ تاثر جو ہے وہ ختم کریں. پبلک آپ رائے صاحب آپ کا لوکل گورنمنٹ کا دفتر آپ ڈائریکٹریٹ میں جائیں تو وہاں جو حالت ہے یہ آپ کی یونین کونسل کے دفتر کی نہیں ہوتی تھی. آپ کے دفتر میں پبلک کا کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے، آپ کا کوئی افسر کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے ڈرتے ہوئے. آپ خود بہت سے معاملات میں مجبور بیٹھے ہوئے ہیں. اب چلیں بس سال لگانا تھا لگا لیا، پاکستان میں بھی جمہوری حکومت آ گئی. اب آپ بھی لکھنے شروع کریں معاملات کو، پھر آپ اپنی حکومت کے اس میں کوئی شک نہیں کرے. کچھ کام آپ کی حکومت نے وہ کیے جو اس سے پہلے نہیں ہو سکے اور وہ کرنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن پبلک تک آپ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے. تھوڑی اپنی مٹھی کو کھولیں، تھوڑا جو کام ہے وہ کام کریں. سر ایک تو گزارش میری یہ ہے کہ تھوڑا سر ایک تو گزارش پیر صاحب یہ ہے کہ آپ کا بسد احترام
آپ کا ویسے بھی ہم دلی احترام کرتے ہیں، آپ کی ان باتوں کو ہم ایز اے مشورہ کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ بہتری کے خواہاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تشہیر ہو، اور تشہیر کے لیے مٹھی بھی کھولی جائے، کیونکہ مٹھی اس وقت بند ہے۔ اور ایک بات تو یاد، دوسرا کیونکہ آپ نے کہا کہ دفاتر میں لوگوں کی آمد نہیں ہے، تو ماہ رمضان میں ویسے ہی روزہ رکھ کے صبح لوگ آتے نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تشہیر کی بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے اسی لیے جس وقت انیشیلی اپنی بات کی، میں نے اس میں بڑا ایمفسائز کر کے یہ بات کہی کہ ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ جس وقت تک کام مکمل ہو کے اس کا فروٹ پبلک کے سامنے نہیں آ جاتا، اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ اور یہی ایک وجہ تھی کہ آپ کا شاہ سلطان پردوں کے بیچ میں بنتا رہا اور دائیں بائیں سے ٹریفک گزرتی رہی، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ پروجیکٹ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ طاقت، یہ قوت اور یہ اپنا فضل ہم پہ کیا، اور اس کے لیے 1 لاکھ روپے کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا، اور اس کی جتنی بڑی ہیوج کاسٹ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے 62 کروڑ روپے کی کاسٹ سے یہ مکمل ہوا، اور الحمدللہ آج آپریشنل بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تشہیر جو لوگ کریں گے آپ کی۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ آپ کا کشمیر کونسل کے ایشو تھے، جیسے کرنل صاحب نے کہ 8 ارب روپے ہم اب آپ کا جو عرصہ دراز سے پھنسا ہوا تھا وہ لے کے آئے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیرف کے اوپر ہم نے بات کی، ہمارے جی ایس ٹی کے ایشوز تھے، ہم نے اس کے اوپر بات کی، منگلا کی رائلٹی کے معاملات تھے، اس کے اوپر بات کی، آپ کا نیلم جیلم جو ٹرائیپارٹائٹ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی، اور یہ ساری چیزیں اس وقت کسی نہ کسی شکل کے اندر کوئی 70%، کوئی 80%، کوئی 90% کے اوپر بیٹھی ہیں۔ اب اس کی تشہیر کر کے ادھر اگر اپنے سیاسی جنازے پڑھوانے ہم نے، تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تشہیر سے بہتر ہے، ٹھیک ہے آپ نے باقی سیاسی جماعتیں اپنا جواب دیں گی، وہ اس پہ بارے میں اپنی حکمت عملی واضح کریں گی، لیکن یہ جو ابھی سیاسی حلقوں میں اب یہ کوئی پیپلز پارٹی کا حلقہ ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے، کوئی پی ٹی آئی کا حلقہ ہے، کوئی آزاد کا حلقہ ہے، وہاں پر اگر ایک ہیوج اماؤنٹ آپ کے ماضی کے تمام پروجیکٹس کے پیسے رکے ہوئے اگر وہ روانہ ہو گئے ہیں اور جاری ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے ابھی میں جاوید ایوب صاحب سے گوشہ نشینی میں تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار نہیں مل رہے تاکہ ہم اس کو تصرف کر سکیں۔ اب تو میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ تو دیجئے کہ برس کی جو آپ کی پینڈنگ سکیمز تھی ان کو ایکسپیڈائٹ کر دیا گیا۔ ہاں البتہ اس کی تشہیر کے لیے مٹھی کھولنا ضروری ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ ایم ایل اے جتنے بھی ہیں وہ ضرور اس بات کو زیر غور لائیں کہ کس طریقے سے مٹھی کھولی جائے تاکہ اس کی تشہیر جو ہے پبلک تک اس کے ثمرات بام پہنچائے جا سکیں۔ جی آپ کو بات کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں سوال نہیں کیا بلکہ ایک اچھی تجویز دی ہے، اور اس والے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پر پرسیپشن از اسٹرانگر دین ٹروتھ، ہم وہ پرسیپشن نہیں کر پائے جتنے ہم نے کام کیے، اور ماضی کی حکومتیں کچھ نہ کر کے بھی کریڈٹ لیتی رہی، جیسا کہ کرنل صاحب نے کہا کہ سیکریٹ فنڈ میں سے 62 کروڑ چلا گیا، لیکن شاید وہ بات زبان زد عام نہیں ہے، اس کی نسبت شاید ہماری کوئی چھوٹی موٹی کمی کمزوری کو زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 جماعتوں کی کولیشن کا آزاد کشمیر میں حکومت بننا اور اس تجربے کا 11 مہینہ آج تک کامیاب ہونا، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے، اور 3 پارٹیاں حکومت میں بھی ہیں اور یہی 3 پارٹیاں اپوزیشن میں بھی ہیں۔ یہ ایک بڑی مت ہے جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ تینوں پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں اور تینوں پارٹیاں حکومت میں بھی ہیں۔ ان 3 پارٹیوں کو لے کے 11 ماہ تک اس حکومت کو لے کر چلنا، اس سے پہلے سنگل پارٹیز حکومت تھی، اپنے ہی پارٹی کے پرائم منسٹر کو کرپشن پہ عدم اعتماد کر کے فارغ کیا گیا، دوسرا پرائم منسٹر آپ کے سامنے فارغ ہوا، آج تیسرا پرائم منسٹر آپ دیکھ لیں 3 پارٹیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں میڈیا کے اندر ایک مثبت تشہیر کی ضرورت ہے، مٹھی کھولنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کا ایک تاثر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کہ ابھی شاید کہیں نہ کہیں یہ عوام کے اندر موجود ہے کہ حکومت رحم دل نہیں ہے، جبکہ حکومت چیزوں کو ٹھیک کر رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماضی کے اندر یہ فرق ہوتا تھا کہ اگر میں مضبوط وزیر ہوں میں 10 سکول لے جاؤں گا، ایک کمزور وزیر ہے وہ 1 سکول لے جائے گا۔ آج اس حکومت کا ہر حکومتی ایم ایل اے اور وزیر ایک جتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے بشمول وزیر اعظم۔
कर्नल साहब ये बताइएगा, कर्नल साहब ٹھیک ہے جی. कर्नल साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि हुकूमत में 3 जमातें हैं, कि पीपल्स पार्टी है, कि नून है, तीसरी जमात का क्या नाम है, और दूसरा ये बताएं कि जो 62 करोड़ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, आपने कोई रेफरेंस भेजा है तस्वीरों को? تیسری جماعت کا نام ہے جی پاکستان تحریک انصاف. کو ڈاؤٹ ہے کسی کو تو آ کے ہم سے چیک کر لے, باقی جواب آپ دیں. میرا یہ چھوٹا سا ایک کوشچن ہے, 62 کروڑ کا کوئی ریفرنس بھیجا آپ نے؟ جی جدھر چاہیے ضروری چیزیں وہ ہو رہی ہیں. اس پہ مہاجر صاحب یہ اتنا عرصہ احتجاج میں بیٹھے رہے MNCH والے اور جنگلات والے, اور اینڈ پہ آ کے آج آپ نے نوٹیفکیشن جاری کیا, اور اتنا عرصہ جو نہیں جاری ہوا, پچھلے عرصے کا ذمہ دار کون ہے, پھر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے سنگل کوئی بندہ بھی نہیں گیا, خواتین ادھر بیٹھی رہی ہیں, مارتے بیٹھے رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب تک بھی ان کے پاس نہیں گئے جا کے کوئی ان کو تسلی دے دے کہ آپ بیٹھے ہوئے. دیکھیں میری گزارش سنیں, اس میں ایسے یہ ایسے نہیں ہے جی. اچھا دیکھیں جی, میں 2 گزارشات آپ سے کروں گا. MNCH کے حوالے سے جہاں تک آپ نے کہا کہ کسی نے مذاکرات نہیں کیے, تو ڈے 1 ڈپٹی کمشنر تو اور بات ہو گئی, میں وزیر وزیر کرنل صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی مکمل طور پہ اوپر رابطے میں رہے. اصل میں نیگوسیشن جو ہماری چل رہی تھی, ہم اس کو ریگولائز کرنا چاہ رہے تھے کسی ایسے طریقے سے جو سسٹمائز ہو. تو یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ ان سے کوئی رابطے میں نہیں تھا, یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. مکمل طور پہ اوپر میرے دفتر میں ان کی 5 سے 6 میٹنگ ہوئی. کرنل صاحب جو ہے وہ رات کو جب اسلام آباد سے ہوئے تو اس کو بھی میرا گھنٹہ کہ ہماری ڈبیٹ وہاں بھی ہوئی. پرائم منسٹر صاحب ڈیلی اس پہ اپڈیٹ لیتے رہے. صرف جو ہمارا تھا معاملہ, وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ایسی ہوئی تھی کہ یہ چونکہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ تھا اور یہ 2007 میں شروع ہوا, ایکسٹینشن لیتا رہا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ریزنیبل سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے تاکہ یہ سارا پروگرام جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں. تھوڑی سی چونکہ مجھے بعد میں موقع مجھے پتا ہے میرے دوستوں نے نہیں لینا, سارے میرے دوست میرے سے زیادہ بولنے والے ہیں. میں آپ سارے دوستوں, اور یہ میرے شاید میرے دوست بھائی اس بات میں سے اتفاق نہ کریں, تو میں آپ لوگوں کے توسط سے اپنے کچھ جو ہمارے مقررین ہیں وہ جو ابھی سیاسی لیڈر بننا چاہتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بغیرت ہے, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا پتہ نہیں یہ نہیں ہوا ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ بڑے عزت وقار والے لوگ ہیں, عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی بیان بازی اور اس طرح کی جو گفتگو ہے, تو یہ والی گفتگو جو ہے یہ آپ کے ذریعے وہ بڑے محترمانہ دست دستہ یہ گزارش ہے کہ یہ تھوڑی بند ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ والی جو گفتگو ہے جب کوئی کر رہا ہوگا تو پھر ہمیں اس کی زبان جو ہے وہ کہیں دوسری سے نکال کے باہر نہ پھینکنی پڑے. تو جائز تنقید ہمارے ساتھ کرے. میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ جو آپ نے شاہ سلطان برج کی ابھی سیمنٹ فلائی اوور ہے, یہ ابھی تک اس میں سسٹڈی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ موبائل میں جو مانا نہیں ہے کہ قریب جو برج بنانا پڑ رہا تھا اس کا کام رک گیا ہے, ٹھیکیدار اپنا سامان اٹھا کے لے گیا ہے, کیا یہ دوبارہ سے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ چیزیں اس کے علاوہ بڑے پروجیکٹس ہیں, آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ دارالحکومت جو ارتھ کوئک کے بعد جو تباہی کے بعد یہ اس کو دوبارہ کھڑا کیا گیا نا, تو یہ یہاں کے عہدیداران جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری تھی, لیکن انہوں نے پہلو تہی کی اس سے. آپ کی اس وقت بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انکمپلیٹ ہیں, جو ارتھ کوئک کے بعد کمپلیٹ ہو جانے چاہیے تھے. اب اس گورنمنٹ کو تو 11 ماہ کا ٹائم ہوا ہے اور اس میں 1 لاکھ کے پروجیکٹ سے 62 کروڑ کا برج ہم نے آپ کو کمپلیٹ کر کے دے دیا. ٹھیک ہے, آپ کا جو فلائی اوور جو آپ جس کی طرف آپ وائی جنکشن میرا خیال ہے, فلائی اوور تو میں اس کو نہیں کہتا ہوں, فلائی اوور کسی طرح سے بھی نہیں ہے, وہ ایک وائی جنکشن ہے جس کی آج تک ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس سائنسدان کی ایجاد تھی. ٹھیک ہے, اور کیا ضرورت تھی کہ کس سائنسدان نے نیچے 80 فٹ چوڑا سپین بند کر دیا اور اوپر ایک وائی جنکشن بنا دیا. لیکن کیونکہ ایک پروجیکٹ چل پڑا ہے, اس کو بھی گورنمنٹ پہ فنڈنگ کر کے ایکسپیڈائٹ کر رہی تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. جو تیسرا آپ برج کی بات کر رہے ہیں, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, لیکن ابھی مجھے اس کی کیونکہ ایگزیکٹ پوزیشن نہیں پتا تو غلط بیانی ہو جائے گی, اس کے بارے میں دوبارہ آپ کو بتانے کی پوزیشن میں ہوں گا. اس کے علاوہ ابھی آپ نے اوپر قبرستان کے لیے جگہ دی ہے, یہ اوپر سرن گلی میں. ٹھیک ہے, تو یہ ماسٹر پلان کے اندر اس کی ایک سڑک پرپوز ہوئی تھی جو بائی پاس بنی تھی, ادھر سے دومیل سے چڑھنی اور وہاں سے جا کے باہر نکلنی تھی, تو وہاں ساری انکروچمنٹس ہیں اس وقت. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو شہر میں جو ماسٹر پلاننگ کے بعد آپ کی خاص کر ہائی وے ڈویژن نے
جو ایکوزیشن کی ہوئی ہے، یہ جاوید صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، وہ ساری اب ایکوائر ہو چکی، وہاں پر قبضہ مافیا قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہیں، کوئی چیز یہاں سے ہل نہیں رہی۔ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ہیو اینڈ کرائی شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمدردان مظفر آباد کا اور ہمدردان اہلیان مظفر آباد کا ایک نیا جھنڈ باہر آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے پولیٹیکل گینز حاصل کرے۔ تو میری سبمیشن یہ ہے سر کہ بہت سی چیزیں آپ کے یہ جو 2 نالے ہیں، اس میں انکروچمنٹ کا ایشو نہیں ہے، بے تاشا انکروچمنٹ کی جو خدا نخواستہ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر تھوڑا سا پانی یا کلاؤڈ برسٹ ہو جائے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے، اللہ پاک رحم کرے، اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے، سیوریج کا کیا نظام ہے، باقی چیزوں کا اس طرح۔ تو پھر اگر کھولی جائے تو لاتعداد چیزیں، لیکن اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں میں اگر مکمل طور پر ٹھیک نہیں کر سکتے تو کچھ اصلاحی ایلیمنٹ ضرور ہم کر کے جائیں گے تاکہ جو بھی آنے والا ہو اس کو ٹھیک کر سکیں۔ جی پلیز پلیز۔ آپ نے جو بات کی تو اس میں آپ نے کہا کہ ریاست اس بات کی مضمن نہیں ہو سکتی، آپ نے اس کو لنک کیا جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ماضی میں آپ 3-4 وزراء اعظم کو اگر پہنچا سکے تو کیا اس وقت ریاست اس بات کی متعمد ہو رہی تھی؟ آپ نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات، راٹھور صاحب نے یہ بات کی کہ اس رمضان میں عبادت ہوگی، اس کا تقدس پامال نہیں ہوگا۔ جو 2 وزیر اعظم آپ نے گھر بھیج دیے تو وہ اس کا تقدس پامال نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، مجھے نہیں پتا آپ سفارش کس کی کرنا چاہ رہے ہیں اور کس کو جلا بخشنا چاہ رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو تو ہم نے نہیں بھیجا، اس کو تو ہائی کورٹ نے بھیجا۔ اچھا چلیں، ایک کو تو ہائی کورٹ نے بھیجا، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب عدالت کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اوپر دوسرے والے کے بارے میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیصلہ اسی جماعت کے سربراہان نے کیا تھا، ہم نے تو اس جماعت میں رہتے اس کی عملداری کی ہے۔ اس سے قبل کی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے قبل کی بھی بڑی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی قبل کی ہسٹری یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج تقریریں کرنا شروع کی ہیں وہ بھی ان تحریکوں کے روئے رواں تھے ہمارے ساتھ۔ یہ ہمارے اوپر اکیلے اس کی طرف انگلی نہیں کی جا کہ جب میری طرف ایک کریں گے تو 3 آپ کی طرف بھی ہوں گی، اور اس کے بہت پردہ نشین اور ہیں جو اس میں کار فرما رہے ہیں۔ لہٰذا تحریک عدم اعتماد اگر کسی کے پاس، وہ تو پرائم منسٹر نے روز اول کہہ دیا آپ کو کہ اب 27 بندے لے کے آ جائیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کسی ہیلے وجود میں پڑھنے کی، ہم چلے جائیں گے، تو اتنی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا میری سبمیشن یہ ہے کہ فیصل صاحب والی بات کا جواب وہ خود دیں گے، تو اس حد تک میں نے اپنی کلیئرٹی کر دی۔ 27 بندے تو جمع کرنے کے لیے وہ چھوڑو، کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے نا جی، لے آئے نا۔ ہم تقدس پامال کرنے والوں میں نہیں تھے، آپ کے سامنے موجود ہے، وہ اپنی پارٹیز کا اپنا، اور جس طرح کی ریاست کے اس وقت کے حالات تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ آج کو ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست کا مذاق اس وقت تھا وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے جس طرح کی باتیں آ رہی تھیں، تو اس حوالے سے میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر ایسی کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی حقیقی طور پر کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور زکوٰۃ کے تقدس کا پورا رمضان کا۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔